غزوہ تبوک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ ہے۔ یہ 9 ہجری میں درپیش تھا، 9 ہجری میں یہ پیش آیا تھا۔ تبوک یہ عرب اور شام کی سرحد پر واقع ایک مقام کا نام ہے، جو کہ مدینہ طیبہ سے شمال کی جانب تقریباً 800 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، اور 8 ہجری ہی میں غزوہ حنین میں بھی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح نصیب فرمائی۔ تو اس طریقے سے جزیرہ عرب میں مسلمانوں کے خلاف جو بڑی قوتیں تھیں، چاہے وہ یہود کی ہوں یا قریش کی ہوں، اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو زیر کروا لیا تھا۔ 8 سال سے مسلمان جنگ کے میدان میں تھے، اور اب جا کر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دشمنوں کو مغلوب فرما دیا تھا، اور مسلمانوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ان حالات میں اچانک خبر آتی ہے کہ روم کا جو بادشاہ ہے، قیصر روم یا ہرقل، وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کر رہا ہے، اور اس نے اپنی سرحد پر ایک بڑی فوج جمع کی ہے۔ اس فوج کو 1 سال کی تنخواہیں پیشگی وہ ادا کر چکا ہے، تاکہ وہ مطمئن ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ روم اس زمانے میں ایک بڑی سلطنت تھی۔ اس وقت 2 سلطنتیں مشہور تھیں، ایک روم کی تھی اور ایک ایران کی تھی۔ روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے۔ تو یہ دونوں سپر پاورز تھی جن کے درمیان طاقت کا جو توازن تھا وہ بدلتا رہتا تھا۔ کبھی روم جو تھا وہ طاقتور بن جاتا تھا، اور کبھی ایران اس کے اوپر حاوی ہو جاتا تھا، جیسے کہ امریکہ اور روس ہے، یا امریکہ اور چائنا کے درمیان لڑائی جھگڑا آج کل جاری ہے۔ تو اسی طریقے سے اس زمانے میں یہ 2 بڑی طاقتور مملکتیں اور وہ قومیں تصور کی جاتی تھیں۔ تو یہ کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ ہماری سرحد پر ایک نئی طاقت ابھرے مسلمانوں کے روپ میں، اور وہ پورے جزیرہ عرب کو زیر نگین کر لے، اور کل کنا کو وہ مزید طاقت حاصل کر کے ہم پر بھی حملہ آور ہو جائے۔ تو مستقبل کے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے قیصر روم نے افواج جمع کرنے کا حکم دیا، اور ان کو 1 سال کی تنخواہیں پیشگی ادا کی، عرب کی سرحد پر ان کو جمع کرنا شروع کیا۔ چونکہ شام سے تاجر آتے جاتے تھے مدینہ طیبہ، زیتون وغیرہ لے کر، اور مختلف چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو تاجروں کے ذریعے یہ خبر آئی، اور مسلسل خبریں مدینہ میں آنی شروع ہو گئیں کہ روم کا بادشاہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک بڑی جمعیت فراہم کر رہا ہے، ایک بڑی فوج جمع کر رہا ہے۔ اب مسلمانوں میں اندیشوں کا ماحول پیدا ہو گیا کہ کہیں روم کی جو افواج ہیں وہ حملہ نہ کر دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پیغمبرانہ میدان میں امتیازی خصوصیات سے نوازا تھا، وہاں زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اوصاف سے نوازا تھا کہ عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہی خصوصیات کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ ہم یہاں اس کا انتظار کریں، ہم آگے بڑھ کر حملہ کرتے ہیں۔ روم اس زمانے میں سپر پاور تھی، اور مسلمانوں کے ساتھ اس وقت زیادہ سے زیادہ 30,000 40,000 کی افواج جمع ہو سکتی تھی، اور یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کا مقابلہ ایک ریگولر فوج سے تھا۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے جتنی لڑائیاں لڑی تھیں، قریش کے ساتھ لڑی تھی، یہودیوں کے ساتھ لڑی تھی، یہود کے مختلف قبائل کے ساتھ لڑائیاں درپیش تھیں، یا عربوں کے اور مختلف قبائل کے ساتھ مسلمان جنگیں لڑ چکے تھے، وہ تمام قبائلی لوگ تھے۔ اور اب مقابلہ ایک ریگولر فوج سے ہے، ایک باقاعدہ تربیت یافتہ لشکر سے تھا، اور ماحول بھی بہت سخت تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ طیبہ میں سخت گرمی تھی، اور سفر بھی 800 میل دور کا تھا، اور درمیان میں سارا لق و دق صحرا تھا۔ سفر بھی کوئی آسان نہیں تھا، اور ایک بڑی رکاوٹ اس سفر میں یہ تھی کہ یہ زمانہ فصل پک کر کٹائی کا تھا، یعنی تھوڑے عرصے میں فصلوں کی کٹائی ہونے والی تھی۔ مدینہ طیبہ میں جو انصار رہائشی تھے، جو مدینہ کے لوگ تھے، وہ زراعت پیشہ تھے، اور زراعت پیشہ افراد کے لیے جو فصل کی کٹائی کا موسم ہوتا ہے،
آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے ایک تنخواہ دار آدمی ہوتا ہے کہ مہینے کے آخر میں اس کی جیب خالی ہوتی ہے، اب اس کی نظر یکم پر ہوتی ہے کہ یکم آئے اور مجھے تنخواہ ملے۔ یکم کو اپنے ادارے سے غیر حاضر رہنا، اگر اسے دفتر میں تنخواہ ملنی ہو، کوئی ملازم اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جو زراعت پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر فصل کی کٹائی پر ہوتی ہے کہ فصل کی کٹائی ہو اور ہمارے سال بھر کے گزر کا بندوبست ہو۔ تو مدینہ طیبہ کے لوگوں کو، حضرات صحابہ کرام کو فصل کی کٹائی کا انتظار تھا۔ اب ایک طرف غربت کا زمانہ چل رہا تھا کہ سال کا آخر تھا، فصل کٹے گی تو کچھ جیب میں آئے گا، غربت ہے، شدید گرمی ہے، دور دراز کا سفر ہے، اور مقابلہ ایک بڑی تربیت یافتہ باقاعدہ طاقتور فوج سے ہے، دنیا کی ایک سپر پاور سے ہے۔ تو یہ تمام تر مشکلات اس سفر کے راستے میں حائل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر مشکلات کے پیش نظر صحابہ کرام میں عام اعلان فرمایا تھا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ جب جہاد کے لیے نکلتے تھے تو منزل مقصود کو مخفی رکھا جاتا تھا، یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، منزل کیا ہے، مقابلہ کس سے ہے۔ بس مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کا حکم ہوتا تھا۔ آگے جا کر پتہ چلتا تھا کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں، تاکہ ہماری منزل مخفی ہو اور دشمن کے جاسوس جو آگے پیچھے موجود ہوں انہیں وہ خبردار نہ ہو۔ تو عام حکمت عملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی۔ لیکن یہاں چونکہ سفر بہت دور کا تھا، مشکلات بہت تھیں، مقابلہ ایک بہت بڑی فوج سے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکلات کے پیش نظر وضاحت کے ساتھ اعلان فرمایا تھا کہ تبوک جانا ہے اور رومی افواج کے ساتھ مقابلہ درپیش ہے۔ تیاری شروع فرما دی تھی، تمام صحابہ کو نکلنے کا حکم تھا۔ مدینہ کے قرب و جوار میں جو مسلمان قبائل آباد تھے ان تک بھی پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ مدینہ پہنچو اور جہاد کی تیاری میں شریک ہو جاؤ، اور صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر اس کے لیے فنڈز مہیا کر رہے تھے، چندہ جمع ہو رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق بھاری چندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں جھاڑو تک پھیرا، ہر چیز اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر حاضر ہوئے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جہاد کی تیاری کے لیے اموال جمع کی، سواریاں فراہم کی گئیں، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ چونکہ غربت کا زمانہ تھا، سواریاں بہت کم تھیں، اس لیے 6 7 8 افراد کے لیے ایک سواری تھی، یعنی 6 لوگوں نے ایک اونٹ پر باری باری سفر کرنا ہے، اور یہ سینکڑوں میل لق و دق صحرا میں اسی طریقے سے طے کرنے۔ درمیان میں بڑی مشکلات درپیش ہوئیں، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرحلے پر جا کر صحابہ کرام بھوک سے پریشان ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمیں سواریاں ذبح کرنے کی اجازت دیں، یعنی ہمیں اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دیں تاکہ ان کا گوشت ہم استعمال کریں اور ان کا جو روغن ہے، چربی وغیرہ، وہ ہمارے کام آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی صحابہ کی مشکلات کے پیش نظر۔ تو حضرت عمر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر سواریاں ذبح کر لیں گے تو سفر کیسے کریں گے؟ سفر کی مشکل کی وجہ سے حضرت عمر نے سواریوں کو ذبح نہ کرنے کی درخواست کی، اور ساتھ یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ جس کے پاس جو کچھ ہے آپ انہیں جمع کرنے کا حکم صادر فرمائیے، اور اللہ تبارک و تعالی سے برکت کی دعا کیجئے تو اللہ جل جلالہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ یعنی حضرت عمر کی ایمانی کیفیت ملاحظہ کیجئے کہ انہیں یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے تو اللہ برکت دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پہ عمل فرمایا، چنانچہ حکم ہوا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ صحابہ کے پاس جو کچھ تھا وہ لے آئے، کوئی جو لے آیا، کوئی مکئی لے آیا، کوئی کھجور لے آیا، ایک کپڑا دسترخوان وغیرہ بچھا دیا گیا اور اس پر وہ ساری چیزیں لا کر جمع کر دی گئیں، اناج کا، غذا کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ آؤ اور اپنا اپنا حصہ لیتے جاؤ۔ چنانچہ صحابہ آتے گئے، اپنا اپنا حصہ لیتے گئے۔ تمام صحابہ نے سیر ہو کر
اپنے لیے کافی مقدار میں غذا بھی حاصل کی، اور اس کے باوجود بھی وہ کھانا، اناج اور غذا جو تھی وہ بچ گئی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر میں صحابہ کرام کو ایک نشانی دکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی صورت میں۔ 30,000 کے قریب صحابہ کرام اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔